السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فخر الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈے نیوز میں۔ ہم آج بات کریں گے نئے آرمی چیف کی۔ جی ہاں، نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر شاہ نے بطور آرمی چیف پاکستان کی کمانڈ سنبھال لی ہے۔ چینج آف کمانڈ کی تقریب جو تھی آج راولپنڈی میں ہاکی اسٹیڈیم میں بالکل جی ایچ کیو کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر منعقد کی گئی ایک بڑی پروکار تقریب تھی، اور 6 سال کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ بطور آرمی چیف جو ہیں وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ نومبر 2016 میں وہ آرمی چیف بنے تھے اور پھر نومبر 2019 میں ان کو ایکسٹینشن جو تھی وہ مل گئی تھی۔ اس طرح سے انہوں نے 6 سال بطور آرمی چیف اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ جہاں تک ان کی ملٹری کاوشیں جو ہیں اس کے حوالے سے بات کریں تھے تو اس میں آپریشن رد الفساد جو ہے وہ جب وہ آرمی چیف بنے تھے تو اس وقت لانچ کیا گیا تھا، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پچھلے 22 سال میں پاکستانی افواج نے بے بہا قربانیاں دی، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ بارڈر کے اوپر خاص طور پہ افغانستان سے ملکہ جو علاقے ہیں جہاں پہ آئے دن پاکستان کے بہادر سپاہی جو ہیں وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، دن رات پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ چوکنے رہتے ہیں۔ کوئی دن ایسا شاید ہی ہوگا جب ہمیں اطلاع نہ ملتی ہو کہ وہاں پر کوئی دہشت گردوں کی کارروائی ہوئی اور ان کے ساتھ بہادر طریقے سے لڑتے ہوئے پاکستان کی مسلح افواج کے نوجوان ہوں، آفیسر ہوں، وہ شہید ہو گئے۔ جی ہاں، لیکن جو جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو ٹینیور ہے، خاص طور پر پچھلے 7 مہینے کے اندر اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ قابل تنقید ہیں۔ جی ہاں، پچھلے سال نومبر میں جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے حوالے سے معاملات سامنے آئے تھے تو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے حوالے سے سول ملٹری تعلقات میں کافی تناؤ جو تھا وہ دیکھنے میں آیا تھا۔ جی ہاں، پچھلے سال 14 مئی کو سی آئی اے کے چیف ولیم برنز نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ یہ خفیہ دورہ تھا، اس کے بارے میں کوئی پریس ریلیز جو تھی وہ جاری نہیں کی گئی تھی، اور 14 مئی کو چھوٹی عید تھی، پوری قوم عید منا رہی تھی، اور ولیم برنز جو تھے وہ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے تھے۔ پاکستان سے فوجی اڈوں کا تقاضا تھا کہ پاکستان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ہمیں فوجی اڈا دیں تاکہ افغانستان کے اندر یا پاک افغان بارڈر کے اوپر جو ہیں وہ ڈرون اٹیکس مزید کیری کیے جا سکیں۔ عمران خان نے ایبسولوٹلی نٹ کہہ کر امریکہ کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جو میری معلومات ہیں اس میں سول لیڈرشپ کو بائی پاس کر امریکنز کو پاکستان کی فضائی حدود یا پاکستان کے جو اڈے ہیں وہ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ میری معلومات ہیں اور مصدقہ معلومات ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں ایک ڈرون اٹیک ہوا اور القاعدہ کے رہنما احمد الزواری جو تھے وہ کابل میں ان کے مارے جانے کی اطلاع جو تھی وہ آئی تھی۔ سوال یہی ہوا تھا کہ ڈرون اٹیک جو تھا وہ کہاں سے کیا گیا، کون سے ملک کی فضائی حدود جو تھی وہ استعمال کی گئی۔ جی ہاں، افغان طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان میں، انہوں نے پاکستان کے اوپر اس حوالے سے الزام بھی لگایا تھا۔ یہ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو عمران خان کی حکومت تھی ان کے ساتھ سول ملٹری ریلیشن میں جو شدید تناؤ جو تھا وہ یہ امریکہ کو فوجی اڈے دینے اور پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے حوالے سے دیکھنے میں آیا تھا۔ عمران خان پچھلے جب وہ حکومت میں تھے تو 3.5 سال تک وہ ہمیشہ سے پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ کہہ چکے کہ میں این آر او نہیں دوں گا، لیکن جو معلومات یہی تھی کہ عمران خان کے اوپر جب بھی آرمی چیف کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا کہ شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، مریم ہو یا زرداری ہو یا دیگر جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو کرپشن کے کیسز ہیں ان میں ان کو معافی دے دی جائے، این آر او دے دیا جائے، اور عمران خان اس کو مسترد کرتے رہے۔
یہ بھی ایک بنیادی وجہ بنی سول ملٹری تناؤ میں۔ اور پھر بالآخر ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان نے روس کا دورہ کیا، اور روس کے دورے کے بعد، یعنی کہ یہ 24 فروری کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو اس سال، عمران خان جب روس کے دورے سے واپس آئے تو امریکہ کی طرف سے اور مغربی ممالک کی طرف سے پاکستان پر یہ دباؤ تھا کہ روس کی یوکرین میں جو فوجی کارروائی ہے اس کی مذمت کرے پاکستان۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک ڈپلومیٹک سائفر آیا، اور اس میں امریکہ نے، جو امریکہ کے انڈر سیکرٹری تھے ڈونلڈ لو، انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد کے ذریعے سے ختم کر دیا جائے، تو پاکستان جو ہے وہ بڑی سخت قسم کی جو پریشانیاں ہیں ان سے بچ جائے گا۔ عمران خان نے یہ لیٹر جو تھا یہ لہرایا 27 مارچ کو پبلکلی ایک اسلام آباد میں بہت بڑا جلسہ کیا، اور یہ کہا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور یہ کس طرح سے امریکہ اس طرح کا حکم دیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاک روس جو تعلقات تھے وہ امریکہ کو پسند نہیں تھے۔ عمران خان نے سستا تیل 30% پہ لینے کی اور گندم لینے کی بات روس سے اپنے دورے کے دوران کی تھی۔ اینی 7 مارچ کو پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو جو تھے وہ اسلام آباد ایک لانگ مارچ لے کر پہنچے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ تحریک عدم اعتماد جو تھی وہ قومی اسمبلی میں جمع کرائی گئی، اور یہی 7 مارچ کی ڈیٹ جو تھی وہ عمران خان نے بتائی تھی کہ جب ان کو امریکہ سے یہ پاکستان کی سفیر کی جانب سے سائفر خط جو ہے وہ مراسلہ جو تھا یہ ان کو ملا۔ اب اس مراسلے میں جو سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم تو میں تھا، تو امریکنز کس کو کہہ رہے تھے کہ آپ عمران خان کی حکومت کو ختم کر دیں۔ جی ہاں، ایاز امیر بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ بھی کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سائفر جو تھا وہ ایڈریس جو تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو تھا۔ اب یہ بات بڑی سنگین نوعیت کی ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ جو تھے ان کو عمران خان نے کہا تھا کہ آپ اس سازش کو روکیں۔ ان کے جو اتحادی تھے ان کو کروڑوں روپے 20-20 25-25 40-40 کروڑ روپے دے کر اور عدم اعتماد کی تحریک جو تھی وہ کامیاب بنائی گئی تھی۔ معاف کیجیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو خریدا گیا تھا، سندھ ہاؤس میں بولیاں لگی تھیں، اور یہ اپنی نوعیت کی ایک سنگین غداری بھی تھی۔ عمران خان نے چیف آف آرمی اسٹاف سے اس کو روکنے کی بات کی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور پچھلے 7 مہینے کے اندر جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اس کے اندر جو 12-13 جماعتیں ہیں، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، اور اسی طرح سے JUI، MQM، باپ، عوامی نیشنل پارٹی، یہ وہ جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں آ گئیں، اور جیسی یہ حکومت میں آئیں اور یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم پاکستان کو معاشی طور پر آگے کی طرف لے کے جائیں گے، لیکن عوام کے اوپر ایک ایسا عذاب جو تھا وہ نازل ہوا کہ گھر گھر میں فاقے جو تھے ان کے سائے منڈلانے شروع ہو گئے، مہنگائی جو تھی وہ اپنی عروج پر پہنچ گئی، لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے، کارخانے بند ہونا شروع ہو گئے، لوگوں کی جو روزگار جو تھی، ان کی جو تنخواہ جو تھی اس کے اوپر اتنا شدید دباؤ پڑا کہ لوگ بچوں کی اسکول کی فیس دیں یا بجلی کا بل دیں یا گیس کا بل دیں۔ خودکشیاں جو تھیں وہ ہونی شروع ہو گئیں، عوام جو تھی وہ زار و قطار رونے لگ گئی، ایک ایسا عذاب جو تھا، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ گھر گھر قحط جو تھی وہ پہنچ گئی، افلاس جو تھی وہ پہنچ گئی، مالی طور پر، معاشی طور پر پاکستان کا کاروباری طبقہ ہو یا پاکستان کا تنخواہ دار طبقہ ہو وہ پس کر رہ گیا، خاص طور پر جو پینشنرز ہیں جن کا صرف گزارا پینشن کے اوپر ہے ان کی بھی چیخیں نکل گئی، بجلی کے بلوں میں جس طرح سے اضافہ کیا گیا، لوگ جو تھے وہ ادھار پکڑ کر اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر بجلی کا بل ان کو ادا کرنے پڑے، لیکن ملک کی جو معاشی تباہی جو تھی اس کی طرف فوج جو تھی، عوام جو تھی وہ فوج کی طرف دیکھ رہی تھی، اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے اتنی بے حسی دکھائی کہ جب لوگوں نے اس کے اوپر احتجاج کیا 25 مئی کو تو انتہائی وحشیانہ
جو ریاستی طاقت کا استعمال جو تھا وہ کیا گیا، اور پچھلے 7 مہینے سے لوگوں کے آنسو جو ہیں وہ نہیں رک رہے ہیں۔ جی ہاں، لوگوں کے آنسو نہیں رک رہے ہیں، عوام جو ہے وہ اس وقت زخمی ہے اور زخموں سے خون رس رہا ہے ان کے۔ بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں بیٹیاں ایسی ہوں گی جو اس انتظار کر رہی ہیں رخصتی کا، جن کی شادیاں ایکسپیکٹڈ ہیں لیکن وہ نہیں ہو پا رہی۔ ایسے پاکستان کو ایک دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پاکستان معاشی طور پر ڈیفالٹ کر جائے گا۔ جی ہاں، عمران خان نے روس سے سستا تیل لینے کی بات کی تھی، 7 مہینے کے بعد پاکستان کا وفد آج روس پہنچا ہوا ہے وہاں سے سستا تیل لینے کے لیے، جبکہ اس وقت عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمت ہے وہ آلریڈی $73-75 پر بیرل جو ہے وہ بک رہی ہے۔ جی ہاں، نئے آرمی چیف کے لیے جو سب سے اس وقت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو عوام جو ان کا جو لیڈر ہے 14-15 کروڑ عوام کا جو لیڈر ہے عمران خان، بلا شبہ وہ پاکستان کے اس وقت بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، اور پی ٹی آئی اس وقت ملک کے طول و عرض میں ایک بڑی جماعت کے طور پر سامنے ابھر کر آئی ہے۔ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ زخمی ہوئے، ان کے اوپر گولیوں کی بارش کی گئی، اور عمران خان جس طرح سے زخمی ہونے کے بعد جو لانگ مارچ کی وہ قیادت کر رہے تھے، جب وہ راولپنڈی پہنچے چند دن پہلے اور جب وہ اسٹیج پر آئے تو لوگوں کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ بالکل واضح تھے۔ پوری قوم جو تھی جو عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے وہ رو رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کا لیڈر زخمی ہے۔ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر شاہ کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ عوام کے زخموں کے اوپر جو ہے وہ مرہم پٹی کریں، اور اس میں بھی کوئی میرے خیال میں برائی نہیں ہوگی اگر وہ سنت رسول کے اوپر عمل کرتے ہوئے عمران خان کی عیادت کر لیں۔ تو میرے خیال میں پچھلے 6-7 مہینوں کے اندر جو فوج کے امیج کو، فوج کے ادارے کو جو جنرل قمر جاوید باجوہ کی پالیسیز کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، شاید اس کے لیے یہ انتہائی مثبت اقدام ہو۔ جی ہاں، میں نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر شاہ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ عمران خان کی عیادت کریں گے تو اس کا فوج کے ادارے کے لیے بڑے مثبت اثرات جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ قوم اس وقت نئے آرمی چیف کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ ان کی آ کر داد رسی کریں، مرہم پٹی کریں۔ ان کا لیڈر جو ہے وہ زخمی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک ایماندار قیادت جو ہے وہ آئے اور ملک کے اندر نئے انتخابات ہوں، منصفانہ شفاف انتخابات ہوں۔ جی ہاں، عمران خان نے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جب یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی تو عام انتخابات جو ہیں وہ لازمی طور پر کروانے پڑیں گے۔ میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ آپ عام انتخابات کی تیاری کریں، انشاءاللہ جلد اس کے حوالے سے مثبت پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پی ڈی ایم کا جو بوجھ ہے، پی ڈی ایم نے ملک کو معاشی طور پر تباہی کے دانے پہ کھڑا کر دیا۔ اب اس بوجھ کو نئے آرمی چیف، نئی فوجی قیادت جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اپنے سر پر نہیں لے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی بحران جو ہے وہ قومی سلامتی کا بھی ایشو ہے، اور جب قومی سلامتی کا ایشو آ جاتا ہے تو یہاں پر آرمی ریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ جتنا مرضی آپ یہ کہیں کہ آرمی نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیا، لیکن جو قومی معاملات ہیں، قومی سلامتی کے معاملات ہیں، معیشت ہو، تجارت ہو، عام آدمی کے جو حالات ہیں، اگر ان کو سامنے رکھیں تو اس کا تعلق ملک کے اندر معاشی استحکام اور سیاسی استحکام سے ہوتا ہے، اور سیاسی استحکام صاف شفاف الیکشن سے ہوگا۔ یہ بھی آپ کو نئے آرمی چیف کو باور کرانا ہوگا اپنے عمل سے کہ طاقت جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، طاقتور جو ہے وہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ آپ خدمتگار بنیں، آپ آمر مت بنیں۔ عوام کو یہ محسوس ہونا چاہیے اب کہ پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی آرمی، پاکستان کا سپہ سالار جو ہے وہ ان کرپٹ، چور، ڈاکو
جن کو 7 مہینے پہلے حکومت میں لا کے بٹھا دیا گیا، جنہوں نے سوائے اپنے کرپشن کے مقدمات ختم کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا اور ملک کو تباہی کے دانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور آخری بات میں آپ سے یہ کروں گا کہ پوری قوم اس بات کا بھی انتظار کر رہی ہے کہ ارشد شریف کو قتل کس نے کروایا۔ مریم نواز، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، نواز شریف، ان سب کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے، اور جو سائفر کا معاملہ ہے اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ملک سے غداری کس نے کی، ملک کو معاشی طور پر کس نے اتنا بڑا نقصان پہنچایا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔